علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جب اللہ صلی اللہ علیہ یہاں بریکٹ میں ایک موضوع میں بیان کرتا چلا جاؤں. اکثر لوگ متمنی ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو؟ اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے. فلسفہ ہے یہ، امام غائب ہے. مجھے متمنی مشتاق عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا ہے. اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے مل لیں گے، خوب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا امام تو مل نہیں رہا، میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنا وہ مل لیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے، بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. تو امام کا وجود ہر جگہ ہے. امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ بھئی یہاں امام نہیں ہوں گے، وہاں امام نہیں ہوں گے، یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے، یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے. نہیں عزیزان، امام ہر جگہ ہیں. کیوں؟ خدا کی قدرت ہے. خدا جس کو 1100 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے، خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے. خوب یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ ہی گھبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے، امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم. ہفتے میں بعض روایات 2 دفعہ کہتی ہیں، لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ 2 کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے. اب میں کوئی بھی عمل کروں یہ دیکھوں کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال، اور اگر خدا نہ خواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوں تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں.